بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اگست 2012 کی 12 تاریخ ہے۔ آج جو بات کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہے دا اینڈ آف ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کا خاتمہ۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت نام ہے انسانی تاریخ کے خاتمے کا، یعنی ایک پیریڈ آف ہسٹری کا ختم ہونا اور دوسرے تاریخی دور کا شروع ہونا۔ تو اس سلسلے میں اس سے پہلے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حدیثوں میں ایسی علامتیں بتائی گئی ہیں جو بہت زیادہ آج کے حالات پر اپلائی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بالکل ایک تازہ واقعہ جو آج ہی کے اخباروں میں ہے، وہ بہت زیادہ چونکانے والا ہے۔ آج کے سبھی اخباروں میں ایک خبر ہے جو امریکہ سے آئی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے امریکن جرنلسٹ سسپینڈڈ فار پلیجرزم۔ ایک انڈین جو کہ امریکہ میں جا کر بسے، ان کا واقعہ ہے۔ تو وہ وہاں کے ٹاپ کا جو میگزین ہے ٹائم، اس میں ایڈیٹر تھے۔ تو ان کو ان کی ایک غلطی پر گرفت کی گئی اور ان کے لیے سسپینشن کا آرڈر ہوا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پلیجرزم۔ پلیجرزم کا مطلب ہے کاپیئنگ سم ونز آئیڈیا وداؤٹ کریٹنگ دا اوریجنل آتھر۔ یعنی آپ ایک کتاب لکھیں یا ایک آرٹیکل لکھیں، اس میں کسی کی ایک بات کو لے لیں، اس کے آئیڈیا کو ویسے ہی کہ ویسے ہی، اور اس کو آپ کریڈٹ نہ دیں، اس کو اکنالج نہ کریں، اس کا ریفرنس نہ دیں، اپنا بنا کر پیش کریں اس کو، تو دیٹ از پلیجرزم۔ کاپیئنگ سم ونز آئیڈیا وداؤٹ کریٹنگ دی اوریجنل آتھر۔ تو یہ غلطی ان سے ہوئی۔ وہاں پر ایک شخص نے ایک آرٹیکل چھپا تھا اس کا نیو یارکر میں اپریل میں۔ تو اس کا ایک پیراگراف انہوں نے اپنے مضمون میں لے لیا جو چھپا ہے ٹائم میں، ویسے ہی کہ ویسے ہی اپنا بنا کر، اور اس کو اکنالج نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا، یہ ایک لکھنے کی دنیا میں ایک کرائم مانا جاتا ہے اس کو، کہ بغیر اکنالج کیے ہوئے آپ کسی کے آئیڈیا کو لے کر اپنی کتاب میں شامل کر لیں۔ تو اس کے لیے اردو میں غالباً کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں
پلیجرزم. تو اس کو پڑھ کر مجھے ایک بہت ہی عجیب خیال ہوا, بہت عجیب خیال ہوا. وہ یہ کہ ہماری پوری سویلائزیشن جو ہے, ماڈرن سویلائزیشن, وہ تو یہی کر رہی ہے. یعنی امریکن جرنلسٹ نے جو کام کیا وہ تو ایک ذرے سے بھی کم تھا, اور جو ویسٹرن سویلائزیشن نے جو کیا ہے وہ تو اس سے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے, ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے؟ ماڈرن سویلائزیشن نام ہے اس بات کا کہ نیچر میں یا خدا کی دنیا میں جو چیزیں تھیں تو وہ سب کے سب لا آف نیچر کے تحت ہیں. لا آف نیچر کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائن لاز کے تحت. ہر چیز میں ایک ڈیوائن لا ہے. مثلاً پانی کو اگر آپ ابالیں, بوائل کریں, تو ایک پوائنٹ پر پہنچ کر وہ ابلنے لگے گا. ابلنے لگے گا مانے تو اس کے اندر ایک طاقت آ جائے گی, ایک طاقت آ جائے گی اس کے اندر. اس سے اسٹیم پاور بنے گا. اسٹیم پاور سے پھر پانی کے جہاز چلیں گے اور دوسری مشینیں چلیں گی. تو اسٹیم پاور کیا ہے؟ وہ ایک لا ہے, ایک پرنسپل ہے جو خود نیچر میں موجود تھا. انسان نے اس کو انوینٹ نہیں کیا, انسان نے صرف ڈسکور کیا, اس کو ڈسکور کر کے استعمال کیا. اسی طرح سے ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی, جن کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ, وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ چاہے وہ اسٹیم شپ ہو, چاہے وہ کار ہو, چاہے وہ ہوائی جہاز ہو, چاہے موبائل ہو, چاہے کیمرہ ہو, جتنے آئٹم آج بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, وہ سب کے سب فطرت میں چھپے ہوئے قانون کو دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا ہے. گویا کہ وہ ڈیوائن آئیڈیاز تھے, ڈیوائن لاز تھے جن کو دریافت کر کے انسان نے استعمال کیا. لیکن پوری سویلائزیشن, پوری کمیونٹی جو لگی ہوئی ہے سویلائزیشن کی خدمت میں, انہوں نے کبھی گاڈ کو اکنالج نہیں کیا. جب ایک قانون دریافت ہوتا ہے تو جو سائنسداں دریافت کرتا ہے اسی کے نام پر اس کو کہا جاتا ہے. جسے قانون دریافت کیا نیوٹن نے, کہہ دیا گیا کہ نیوٹنین لا. پلینک نے دریافت کیا تو کہہ دیا گیا کہ پلینک لا. تو جس نے دریافت کیا اسی کے نام پر, کہیں ایکس لا, کہیں وائی لا, کہیں زیڈ لا, غرضے کہ اسی کے نام پر. تو کیا وہ لا اس نے بنایا ہے؟ جس کے نام پر یہ لاز کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اس نے صرف دریافت کیا ہے. تو اس پر فرض تھا کہ وہ اکنالج کرے کہ میں نے ایک ڈیوائن لا کو دریافت کیا, اس کا بنانے والا خدا ہے. تو بغیر خدا کو کا ریفرنس دیے ہوئے دھوم سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیٹ از آلسو اے کیس آف پلیجرزم, سپر پلیجرزم. تو پوری تاریخ جو کئی سو سال کی ہے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کی, وہ کیا ہے؟ وہ پوری تاریخ جو ہے وہ سپر پلیجرزم کی تاریخ ہے. چاہے بجلی ہو, چاہے پنکھے کا چلنا ہو, مشینوں کا دوڑنا ہو, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, ملین جو ایٹم ہے
وہ سب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. واٹ از ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ؟ اس سب کے پیچھے ہے فطرت میں چھپے ہوئے قانون کو دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا. یہ قانون کون ہے؟ کس نے بنایا؟ وہ کس کے مائنڈ کی پیداوار ہے؟ وہ گاڈ آلمائٹی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ نیچر میں اللہ تعالیٰ کے قوانین یعنی ڈیوائن لاز موجود تھے. ڈیوائن لاز اس کو انسان نے دریافت کیا، دریافت کر کے سویلائزیشن بنائی. تو کتنا بڑا یہ پلیجرزم ہے کہ خدا کے قانون کو آدمی دریافت کر کے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، پروگریس ہو رہا ہے. سویلائزیشن کے نام پر بہت بڑی ترقیاں کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کہیں خدا کا نام نہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کچھ دن پہلے کہ جو ناسا کا ادارہ ہے، سائنٹیفک ادارہ امریکہ کا، اس میں ایک سائنٹسٹ نے، یا آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ماڈرن سائنس ہے اس نے جس دنیا کو دریافت کیا ہے اس کو اب میجارٹی سائنسدانوں کی کہہ رہی ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ یونیورس ہے. وہ نیوٹن کے زمانے کا میکینیکل ماڈل اب ختم ہو چکا ہے. نیوٹن کے زمانے میں دنیا کو ایک میکینیکل ماڈل کے طور پر ایکسپلین کیا جاتا تھا. آج وہ ختم ہو چکا ہے. آج ہے انٹیلیجنٹ ماڈل. فریڈ ہائل کی جو کتاب ہے انٹیلیجنٹ یونیورس، اس کو آپ پڑھ لیجیے. آج یہ چیز ایکسیپٹڈ ہو چکی ہے کہ میکینیکل ماڈل ڈسکارڈ ہو گیا. اب جو مانا ہوا ماڈل ہے وہ انٹیلیجنٹ ماڈل ہے. دنیا میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اچھا، جب آپ مان لیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر بھی ہے. اتنا زیادہ خدا سے قریب آ گئی ہے سائنس. تو ناسا میں ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کسی پرائیویٹ مجلس میں یہ کہہ دیا، انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے تھیوری کو بیان کر دیا. اس کو سیک کر دیا گیا. ایوولوشن تھیوری کیا ہے؟ ایوولوشن تھیوری جو ہے وہ خدا کو حذف کر کے لائف کا جو فنامنا ہے اس کو ایکسپلین کرنا، خدا کو حذف کر کے. کیا یہ پلیجرزم نہیں ہے؟ آپ اس جن اصولوں کو آپ دریافت کر رہے ہیں اس کو آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے، صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو بہت بڑا یہ پلیجرزم ہے. یس، یعنی علمی سرقہ یہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، بہت ہی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. تو یہ جو خبر آئی ہے اس کے بعد میں سوچنے لگا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. یہ قرآن کی ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے الزمر. یہ ہے چیپٹر نمبر 39 الزمر. اس کی آیت ہے آیت نمبر 67. تو اس میں ایک آیت ہے جس کو آج تک مفسرین نے سمجھا نہیں تھا، میں نے بھی اس کو سمجھا نہیں تھا. آج جب یہ خبر آئی تو یہ آیت مجھے کھلی اور معلوم ہوا کہ وہ جو حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے معنی کبھی ختم نہیں ہوں گے، نئے نئے معنی دریافت ہوتے رہیں گے. اس آیت میں معنی کا ایک سمندر مجھے ملا. دیکھیے وہ آیت یہ ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ
یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحان اللہ عما یشرکون. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. حالانکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ پوری زمین اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوگی اور سارا آسمان اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ہوگا. یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو پاک ہے اللہ اس شرک سے جو کر رہے ہیں. دیکھیے مفسرین نے اب تک اس کو جوڑ رکھا تھا اصنام پرستی سے, آئیڈل ورشپ سے, کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور خدا کی عظمت کا انہیں پتہ نہیں. لیکن اس آیت کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. یہاں وہ جو شرک کی بات ہے وہ بت والے شرک کی بات یہاں پر نہیں ہے. یہ اسی شرک کی بات ہے کہ خدا کے قوانین کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہے انسان کی طرف. جو کہتے ہیں, یعنی آج کل جو نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں ہیومنزم. ہیومنزم کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. یہ اس شرک کا یہاں ذکر ہے, ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. یعنی جو قوانین فطرت, جو رازۂ فطرت, جو ڈیوائن لا اس کائنات میں موجود تھے, ان کو انسان نے دریافت کر لیا تو اپنے کھاتے میں لکھ لیا. نہیں ویسے ہی کیا جیسے دوسرے کی بات کو اپنے مضمون میں شامل کر کے اپنے نام سے چھاپ لیا, یہ کہتے ہیں پلیجرزم. وہ کیا تو پوری کئی سو سال سے انسان یہ کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں ترقی دیا ہے, ہم نے نئی سویلائزیشن بنائی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن یا ماڈرن سویلائزیشن. یہ ایک سپر کیس ہے پلیجرزم کا. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم دنیا میں کیا جا رہا ہے, وہ جاری رہے گا؟ اسی کو کہا گیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے خدا کو کم انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ خدا اس کو ایسے چھوڑے رہے گا. یعنی خدا کی طاقت کا, خدا کی حکمت کا, خدا کی قدرت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, کہ انسان اتنا بڑا پلیجرزم کرے گا, اتنے بڑے پیمانے پر خدا کے اعلیٰ کو, خدا کی کلمات کو اپنے نام لکھ لے گا. ہیومن ٹیکنالوجی کے کھانے میں اس کو درج کر لے گا اور خدا اس کو نظردہ کرتا رہے گا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. وقت آئے گا جب کہ خدا لوگوں سے زمین کا چارج چھین لے. یہاں جو چیز ہے یہ استعارہ ہے, جو کہتے ہیں میٹافر. یہ جو کہا گیا ہے کہ زمین ایک ہاتھ میں ہوگا, آسمان دوسرے ہاتھ میں ہوگا, تو یہ لٹرل معنی میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اردو میں استعارہ, انگریزی میں کہتے ہیں میٹافر, میٹافریکل سینس میں ہے. اور اس میں ایک بہت ہی بامعنی لفظ ہے جو آج ہی میری سمجھ میں آیا, جمیہ. والارض جمیعاً قبضتہ. یہ جمیہ مانے سب کا سب, یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. لیکن جمیہ سے مراد صرف زمین نہیں ہے, یہ پورا سولر سسٹم ہے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ پوری وہ گلیکسی ہے جس میں سولر سسٹم واقع ہے. والارض زمین قبضتہ, یعنی پوری زمین, سارے سیارے, پورا سولر سسٹم, حتیٰ کہ پوری گلیکسی جو ہے خدا کی ایک مٹھی میں. اور دوسری طرف سارا آسمان خدا کی مٹھی میں ہوگا. اس آیت میں اسی وقت کا ذکر ہے
جو اب آ چکا ہے کہ انسان ڈوائن لاز کو دریافت کرے گا، بڑی بڑی ترقیاں کرے گا، ایک سویلائزیشن ڈیولپ کرے گا، اور سب کو اپنے کھانے میں لکھ لے گا، اپنا کارنامہ بتائے گا. ہیومن ٹیکنالوجی اس کا نام دے گا. اس کا خدا کو اکنالج نہیں کرے گا، خدا کو اس اعتراف نہیں کرے گا. تو ایک مدت کے بعد وہ وقت آئے گا کہ خدا انسان کو سے چارج چھین لے. ابھی چارج دیا ہوا ہے، وہ جو قرآن میں خلافت کی بات ہے، انی جعل فی الارض خلیفہ، اس معنی کہ انسان کو چارج دیا اللہ تعالیٰ نے. خلیفہ کے معنی وہ نہیں ہے کہ حکومت کے معنی نہیں ہے. وہ اس وقت ابھی یہ زمین، یہ دنیا انسان کے چارج میں تھی، لیکن اب وہ آخری وقت آ گیا ہے کہ انسان سے یہ چارج چھین لیا جائے. اور اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا خود چارج لے لے گا، یہ معنی اس کے ہیں. تو اس آیت میں جو بات کہی گئی اس پر ایک حدیث بھی ہے، ایک بہت ہی عجیب حدیث ہے. حدیث میں آیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہوئے مدینہ میں اور خطبہ دے رہے تھے. یہ آیت پڑھی آپ نے خطبے میں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے مزید تشریح کے لیے فرمایا کہ اس دن اللہ زمین آسمان کو اپنے قبضے میں لے کر کہے گا، این ملک الارض انا الجبارون انا المتکبرون. کہاں ہے وہ لوگ؟ انا الجبارون انا المتکبرون انا ملک الارض، انا الجبار انا المتکبر. یعنی اس کا مطلب کہ خدا کائنات کا چارج لے لے گا، انسان سے چارج ختم کر دے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے آزادی کو مس یوز کیا، جنہوں نے میری نعمتوں کو اکنالج کیے بغیر خوب اس کو استعمال کیا. وہ کہاں ہیں؟ میں ہوں وہ ہستی جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ان قوانین کو کائنات میں رکھا. تو حدیث میں جو صحابی یہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب یہ کہہ رہے تھے تو آپ لڑکھڑا گئے، یعنی آپ کے پاؤں لڑکھڑا گئے ممبر پر، اور ہم سمجھے کہ آپ گر پڑیں گے. ہم سمجھے کہ آپ گر پڑیں گے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. لوگوں کا حال ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کہ بس رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں، ابد تک دنیا ان کے لیے لکھ دی گئی ہے. قرآن کو آپ پڑھیں تو بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہیں رہے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ پیدا کر دیا گیا ہے بطور کھیل کے اور انسان اللہ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ لوٹانے کے معنی کیا ہے؟ یہ حساب لینا کہ اللہ نے جو آزادی دی تھی تو کس نے آزادی کو یوز کیا، کس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی تھیں، کس نے ان نعمتوں کو اپنے کھانے میں لکھ لیا، کس نے اس کو
اللہ کے حوالے سے اکنالج کیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں پلیجرزم انسانی معاملے میں، وہی واقعہ بڑے پیمانے پر پیش آ رہا ہے اس وقت، کہ پوری انسانیت، پوری تہذیب اسی جرم کا شکار ہے کہ خدا کی بات کو اپنی بات بنایا، خدا کی نعمتوں کو خوف کو استعمال کیا، مگر خدا کا اعتراف نہیں کیا. تو اٹ از اے گریٹ کیس آف پلیجرزم. تو کب تک رہے گا؟ کیا یہ ایسے چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا سائن ہمارے لیے یہ ہے اس زمانے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم رکھا تھا وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اور خود سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اب ہسٹری کا اینڈ آ چکا ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹو دا اینڈ آف ہسٹری. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس دنیا میں اس زمین پہ آپ نہیں رہ سکتے ہم، اب ہمیں اسپیس کالونی بنانی چاہیے. تو ایک طرف یہ ہے کہ دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم تھا وہ اب جواب دے رہا ہے. مزید اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم کو بہت دنوں تک دنیا میں رہنے کا موقع ملے. تو سوال ہے کہ جب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ وقت آ رہا جب کہ خدا دنیا کا چارج لے لے اور حشر برپا ہو، قیامت برپا ہو، لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا مجھے بہت انوکھا واقعہ لگا، کیونکہ جس صحافی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ بہت ہی ٹاپ کا جرنلسٹ ہے. وہ امریکہ کا بہت ہی ٹاپ کا جرنلسٹ ہے، بہت ہی ویل نون، بہت ہی باصلاحیت. اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو خبر نہ بنتا. عام آدمیوں کا تو ہوتا ہی رہتا ہے، لوگ ادھر ادھر باتیں نقل کرتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لوگ نقل کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ایک ٹاپ کا آدمی جب نقل کیا تو وہ نیوز بن گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس طرح کے نیوز کریٹ ہو اور دنیا جانے کہ آج کا انسان 21 سینچری کا انسان جو ہے بہت بڑا کیس اس کا بن گیا ہے پلیجرزم کا، بہت بڑا کیس. تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے، اس سے چارج چھین لیا جائے. یہ صورتحال کیا کہتی ہے؟ ہم سے دو بات کہتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں، بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ زندگی گزاریں، باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے. یعنی ایک طرف تو ہم خود اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا انٹراسپیکشن کریں، اپنے کو تیار کریں کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو ہم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس کے لیے تیار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آپ کا مشن آپ جانتے ہیں کہ دعویٰ مشن ہے. تو دنیا کو بتائیں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے،
دنیا کو بتائیں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے, ہوشیار ہو جاؤ. تو ایک طرف اپنی اصلاح اور دوسری طرف دعوت, دونوں میں ہمیں بہت زیادہ حساس ہو جانا چاہیے. بہت زیادہ حساس ہو جانا چاہیے. آخر آپ یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, اگر یہ واقعات ہم کو نہ ہلائیں تو کون سے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں ہم جو ہم کو ہلائے گا؟ کس واقعے کا ہم انتظار کریں گے کو ہلائے گا؟ آج مجھے عجیب صبح کو شاہد انور صاحب نے ایک واقعہ بتایا تو بہت ہی شاک لگا مجھ کو کہ کتنے بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان, کچھ انہیں ہوش نہیں ہے. ایک مجلس میں اس کا ذکر ہوا کہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں غیر مسلموں میں, اس کا ذکر ہوا اور اس کے کچھ باتیں بتائی گئیں. اس مجلس میں ایک مسلمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مسلمان صاحب کہتے کیا ہیں کہ آپ قرآن دے رہے ہیں غیر مسلموں کو, وہ اس کو لیٹر بن میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ ان کو کیا قدر قرآن کی؟ اس کو لیٹر بن کوڑے خانے میں ڈال سکتے ہیں. کیسا تو ان کے نزدیک کوئی غلط کام تھا کہ غیر مسلموں میں قرآن کو پہنچایا جائے, اس لیے کہ وہ شاید لیٹر بن میں ڈال دے. تو وہاں ایک پڑھے لکھے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو خود اس مشن میں شریک ہیں. انہوں نے بہت عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کتابوں میں پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساسانی امپائر جو زمانے میں تھا اس کے بادشاہ کو خط بھیجا مکتوب. اس خط میں قرآن کی آیت بھی تھی. تو کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس خط کو جب پہنچایا گیا تو بادشاہ بہت مغرور تھا, اس نے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا. تو اس مسلمان نے کہا تھا کہ آپ قرآن بانٹ رہے ہیں اور وہ لیٹر بی میں ڈال دے گا تو کون اس کا جواب دے گا؟ اس کے اوپر جائے گا اس کا گناہ. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اسی کے اوپر گناہ جائے گا کہ دیا کو ایسے آدمی کو جو اس کو لیٹر بی میں ڈال دے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے جو خط بھیجا تھا جو قرآن کی آیت تھی اس کو بادشاہ نے پھاڑ کے پھینک دیا, اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے اوپر جائے گا؟ اس واقعے کا سب سے زیادہ سیڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ صاحب صرف چپ ہو گئے. میں کہتا ہوں انہیں چیخنا چاہیے تھا, انہیں رونا چاہیے تھا کہ بھائی گناہ کیا. اتنی بڑی بھول کی اتنی غلط بات میری زبان سے نکلی, بس چپ ہو گئے. یہ ہے قساوت قلب. مسلمانوں کا کیس اس وقت قساوت قلب کا کیس ہے, یعنی سینسیٹیوٹی ختم ہو گئی, سینسیٹیو نہیں رہے وہ سچائی کے معاملے میں. کیسی عجیب بات ہے بتائیے. آخری وقت آ گیا, تاریخ اپنے اینڈ پر آ گئی ہے. اب ہمیں 1000 گنا زیادہ ایکٹیویٹی دکھانا چاہیے لوگوں تک قرآن کو پہنچانے کے لیے, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. وہ کیا اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈال دیں لیٹر بن میں تو کیا ہوگا, کس پر جائے گا اسے گناہ؟ کتنا زبردست جواب دیا انہوں نے دیا کہ رسول اللہ کے مکتوب کو اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی اس کو پھاڑ دیا اس نے اور پھینک دیا, تو اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ کتنا آئی اوپنر تھا یہ جواب. تو یہ ہے وہ دنیا جس میں ہمیں کام کرنا ہے. ایک طرف بے حس مسلمان ہیں,
بے حس مسلمان، ان کے اندر کچھ بھی احساس نہیں، جھوٹے مسئلوں میں جی رہے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا کوئی شخص تو اس لیے ہمیں اس کو بچا کر رکھنا. یہ سب جھوٹے مسئلے ہیں، بالکل جھوٹے بیس لیس مسئلے ہیں. قرآن ہمیں پہنچانا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیا کرے گا، ہمیں تو پہنچانا ہے جیسا کہ صحابہ نے پہنچایا. تو جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا میں ایک طرف بے حس مسلمان ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں، وہ کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ اس میں مگن ہیں. ان کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگوں کے پاس سامان ہے، اس میں انہیں سرکس بنا رکھا ہے. یا تو سرکس لوگ ہیں دنیا ہے تو سرکس لوگوں سے بھر گئی ہے یا بحث لوگوں سے بھر گئی ہے. ایسے دنیا کو خدا کب تک باقی رکھے گا؟ جس دنیا کا یہ حال ہو کہ کچھ لوگ سرکش ہو گئے ہوں، کچھ لوگ بحث ہو گئے ہوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کب تک باقی رکھے گا؟ کس لیے باقی رکھے گا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب کے بارے میں کہ قیامت کے بارے جب قریب آئے گی تو ترفع الامانہ. یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو رسول اللہ کے رسالت کا ثبوت معلوم ہوتی ہے. یہ حدیث آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ترفع الامانہ، یعنی آنیسٹی اٹھ جائے گی، سارے لوگ ڈس آنیسٹ ہو جائیں گے. تو وہی تو ہے یہ، جدھر دیکھیے ڈس آنیسٹی، جدھر دیکھیے ڈس آنیسٹی، جدھر دیکھیے ڈس آنیسٹی. تو جب یہ سب باتیں ہو جائیں تو اس کے بعد اگلی صبح قیامتی تو ہے اور کیا ہے، اس کے بعد اگلی شام قیامتی تو ہے اور کیا ہے. ایک بات میں لیلۃ القدر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. لیلۃ القدر آتی ہے رمضان کے آخری کسی تاریخ میں. تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں، کیا کہوں؟ آپ نے ان کو ایک دعا بتائی. وہ دعا یہ تھی، اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. بس یہی ایک دعا بتائی آپ نے. اس پر میں غور سوچتا رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے معافی مانگنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے کو آخری حد تک مائنس کر دینا اور خدا کو آخری حد تک پلس بنا دینا. جب تک آپ نفسیاتی اعتبار سے اس نوبت کو نہ پہنچیں کہ اپنے آپ کو آپ نے مائنس بنا دیا ہو، اللہ تعالیٰ کو پلس بنا رکھا ہو، تب تک یہ دعا نکلے گی نہیں. یعنی خدا ہی ہے جو معافی دینے والا ہے، اور میرے لیے معافی کے سوا کوئی نجات نہیں. تو یہ دعا، یہ الفاظ نہیں ہیں. پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سائنسدان نے کہا تھا، کسی سائنسدان سے کہا گیا کہ آپ کو جو دریافتیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کا کارنامہ نہیں ہے، وہ تو اتفاقی طور پر چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس نے کہا تھا کہ ایسا اتفاق صرف سائنسدان کے پاس پیش آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ برسوں کی تیاری کے بعد وہ مائنڈ بنتا ہے جو کسی جھلک میں، کسی واقعے میں ایک سائنٹیفک پوائنٹ کو دریافت کر لے. یہی معاملہ اس دعا کا ہے.
یاد رکھیے دعا جو ہے نہ تو ایک دن میں نکل سکتی ہے، نہ صرف رمضان کی تیاری سے نکل سکتی ہے، پوری عمر جب آپ اس طرح گزاریں گے تب یہ دعا نکلے گی. یاد رکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی ایک تاریخ ہے، بس اس تاریخ میں اگر ہم پہنچ جائیں تو ليلة القدر ہمیں مل گئی. یہ بہت زیادہ یعنی خوش فہمی کی بات. آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یو ہیو ٹو ہیو پریپیئرڈ مائنڈ. یعنی وہ تیاری جو برسوں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تب یہ نوبت آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آخرت تک مارش کر چکے ہوتے ہیں اور آخرت تک اللہ تعالیٰ کو پلس بنا چکے ہوتے ہیں. وہ جو دل ہے اس سے نکلتی ہیں ایسی دعائیں. اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ایسا نہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک تاریخ ہے اس تاریخ کو میں پہنچ جاؤں اور منہ سے بول دوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے ایک پریپیئرڈ مائنڈ چاہیے. اس کے لیے ایک بہت زیادہ تیار شخصیت چاہیے جو برسوں میں بنتی ہے. ایک دن تو کیا، ایک مہینہ تو کیا، برسوں درکار ہے اس کے لیے. گویا کہ میں یوں کہوں گا اس دعا کے موافق زندگی گزارنی پڑتی ہے پہلے سے، برسوں پہلے سے. جیسے سائنسداں اس دریافت کے موافق زندگی گزارتا ہے برسوں پہلے سے. وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، لیبورٹری محنتیں کرتا ہے، برسوں گزارتا ہے، برسوں. تب ایک وقت آتا ہے کہ کوئی چیز فلیش کرتی ہے، اس میں اس کو ایک سائنس کا ایک پہلو مل جاتا ہے. تو یہ جو دعا ہے بلا شبہ بہت ہی بڑی دعا ہے. اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. کہ خدایا تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو خدا مجھے معاف کر دے. یہ چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے. تو اس کے لیے جیسے لوگوں کا طریقہ کیا ہے، ایک رات کو جاگتے ہیں، یعنی ایک رات کو جاگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ليلة القدر مل گئی. یقین کیجیے کہ ہرگز رات کو جاگنے سے ليلة القدر نہیں ملے گی. جو لوگ آج سوچتے ہیں وہ اوانی خوش فہمی میں جیتے ہیں، اوانی میں. کیا آپ رات بھر جاگا تو ليلة القدر مل جائے؟ یہ تو بہت ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس. پوری زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس طریقے سے پوری زندگی آپ کو گزارنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ پریپیئرڈ پرسنالٹی بنتی ہے، وہ پریپیئرڈ مائنڈ بنتا ہے جس سے یہ الفاظ ابلتے ہیں، یہ سمندری الفاظ. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قبول ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے ليلة القدر کے بارے میں. رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کہ آپ اعتکاف میں تھے اور آپ مسجد نبی سے باہر آئے اور پھر آپ واپس چلے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو شب قدر کا علم دیا گیا تھا. علم یعنی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے شب قدر کا علم دیا. تو میں مسجد سے باہر نکلا کہ تم لوگوں کو بتا دوں شب قدر کے بارے میں، وہ علم تو پہنچا دوں. لیکن اسی درمیان میں کیا ہوا، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ فَتَلَاهَا رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ. اسی وقت ایسا ہوا کہ انصار میں سے دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے تو علم اٹھا لیا گیا. اس میں کیا سبق ہے؟
کہ لڑنا جھگڑنا، یعنی وہ کوئی تلوار نہیں چلائی تھی انہوں نے، صرف زبانی تکرار کر رہے تھے. زبانی طور پر لڑنا جھگڑنا بھی اتنا برا ہے کہ آیا وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے. اب غور کے جو کہ گن چلائیں، بم چلائیں، سوسائڈ بامبنگ کریں، کیا وہ اللہ کی رحمت پا سکتے ہیں؟ وہ اس میں یہ سبق ہے، دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا وہ علم، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت کو پانے کے لیے، اس کا ریسیپینٹ بننے کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ آخری حد تک پازیٹیو پرسنالٹی، یہ شرط ہے. یعنی آپ میں وہ شخصیت پیدا ہو جائے جو لڑنے جھگڑنے والی نہ ہو، نفرت کرنے والی نہ ہو، انتقام جس کے اندر نہ ہو، تشدد، جھگڑا، لڑائی، یہ سب اس کے اندر نہ ہو. پورے معنوں میں ایک مثبت شخصیت، پازیٹیو پرسنالٹی. تب جا کر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی رحمت آپ کو ملے، ورنہ رحمت آ کر بھی آپ کو نہیں ملے گی. کیسی عجیب حدیث ہے. فَتَلَاهَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ فَرَفِعَتْ، یہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں، رمضان کے مہینے میں، خود رسول اللہ پر ایک علم آتا ہے اللہ کی طرف سے، شب قدر کا. لیکن اسی وقت جب آپ نکلتے ہیں باہر بتانے کے لیے، تو دو مسلمان کون؟ دو صحابی، وہ دو صحابی تھے، آپس میں لڑ گئے، یعنی زبانی تکرار کرنے لگے. یہ ہاتھا پائی نہیں کی تھی انہوں نے، زبانی تکرار. تو وہ علم اٹھا لیا گیا. اس پر میں نے بہت غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو آدمی کو ریسیپینٹ بناتی ہے اللہ کی رحمتوں کا، وہ ہے پازیٹیو پرسنالٹی. جب آپ کے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ہو تبھی تو آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تبھی تو آپ باز و باسا نہیں کریں گے. تو نفرت سے خالی، کینہ اور انتقام سے خالی، تشدد سے خالی، ان سب چیزوں سے پورے معنوں میں جب خالی ہوگا آپ کا مائنڈ، تب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، اور تب وہ شخصیت بنے گی کہ اللہ کی رحمتیں اس پر آئیں، تب آپ ریسیپینٹ بنیں گے. کیسی عجیب بات ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اب دنیا کے خاتمے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے. امریکن جرنلسٹ کو ایک چھوٹے سے آئٹم پر سسپینڈ کر دیا گیا. اس سے بلین ٹریلین بڑا آئٹم یہ ہے کہ انسان نے خدا کی دنیا میں ایکسپلور کر کے قوانین دریافت کیے، اسے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. اب بے شمار چیزیں بنائی اپنے کمفرٹ کے لیے، اپنی لگژری کے لیے، اپنے آرام کے لیے، بے شمار چیزیں. سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جتنی چیزیں وہ سب کیا ہے؟ فطرت کے قوانین کی دریافت، وہ دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا، یہ ڈیوائن لاز کو دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا. تو انسان کیا کر رہا ہے؟ خوب یہ کام کر رہا ہے، یعنی دریافت کر کے ان کو استعمال کرنا اور ایک سویلائزیشن بنانا. یہ تو خوب کر رہا ہے، لیکن اقرار نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ پلیجرزم تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے. یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر. تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. اور جس چیز کو قرآن میں کہا گیا
حمد اور شکر وہ یہی تو ہے، اعتراف ہی تو ہے وہ. حمد اور شکر جو ہے اکنالج کرنا. قرآن کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. جو رب ہے کائنات کا، جس نے یہ ساری بلیسنگ دی ہے، جس نے یہ سارے قوانین پیدا کیے ہیں، جس نے سارے یہ جو ڈیوائن لاز ہیں دنیا میں رکھے ہیں، جن کو استعمال کر کے تم نے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتے ہو، ان سب پر تم کو الحمد کہنا ہے، شکر کرنا ہے، ان کا اعتراف کرنا ہے، ان کو اکنالج کرنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کا لمحہ ہے، بہت زیادہ سوچنے کا لمحہ. یعنی حدیثوں میں جو علامتیں ہیں وہ بار بار اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آج کے حالات میں بالکل اپلائی ہو رہی ہیں. وہ ساری علامتیں آج واقعہ بن رہی ہیں. پھر یہ جو واقعہ پیش آیا امریکن جرنلسٹ کے ساتھ، وہ بتا رہا ہے کہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک نمونہ دکھایا ہے، ایک نمونہ کہ یہی غلطی تو کر رہی ساری انسانیت، یہ جرم تو کر رہی ساری انسانیت، کہ اللہ کے قوانین کو دریافت کر کے اپنے نام لکھ رہی ہے اور اللہ کو اکنالج نہیں کرتی. تو وہ وقت آ گیا ہے جب کہ انسان سے دنیا کا چارج واپس لے لیا جائے اور دنیا بنائی جائے دوسری. دیکھیے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے. یہاں پر لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے، یعنی ان افراد کا، ان انڈیویجولس جو اللہ کا جو کرائٹیرین ہے وہ سب پورا اترتے ہوں، یعنی جنہوں نے ملی ہوئی آزادی کو محسوس نہ کیا ہو، جنہوں نے ملی ہوئی بلیسنگ کو اکنالج کیا ہو، ایسا نہیں کہ وہ اپنے ہی خانے میں لکھ لیا ہو. تو جو بھی تقاضے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان تقاضوں کو جو آدمی پورا کرے گا وہ کیا جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے گا، اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو دوسرا جو دنیا بننے والی ہے وہاں پر یہی سب پیش آئے گا. محاسبہ، حشر میں حاضری، حساب کتاب، پلشرات، جتنی باتیں آئی ہیں حدیث میں یا قرآن میں، وہ سب پیش آئیں گے. یہاں تک کہ فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، ایک گروہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو فلمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ فلمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ وہ چیز ہے اس کے لیے کرنے والے عمل کریں، جس کی طرف دوڑنے والے دوڑیں، جس کو چاہنے والے چاہیں، جس کو نشانہ بنانے والے اپنی زندگی کا نشانہ بنائیں. تو میں عرض کروں گا کہ ہم میں ہر شخص کو بہت زیادہ باہوش ہو جانا ہے، اپنی اصلاح کے اعتبار سے بھی اور دعوت کے بھی اعتبار سے. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم آپ کو کوئی پروگرام نہیں دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کوئی پروگرام دیں. آپ میں ہر شخص کو خود پروگرام ساز بننا ہے، ہر شخص کو خود پروگرام ساز بننا ہے. جس طرح سے آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ خود گلاس اٹھاتے ہیں اور پانی اس میں ڈال کر پانی پیتے ہیں.
آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ خود کھانے کا انتظام کرتے ہیں. آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ خود اپنی گاڑی اٹھاتے ہیں اور گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح سے آپ اپنے ذاتی کام کو خود کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، اسی طرح سے دعوت کے کام یا یہ دینی مشن کو خود اپنا کام بنا کر کرنا ہے. خود آپ کو پروگرام بنانا ہے، خود اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہے، خود اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہے. اور یاد رکھیے اسی کا ثواب ہے. اگر آپ کو ایک پروگرام بنا کر کے دیا جائے تو وہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ غور کیجیے صحابہ کرام کو رسول اللہ نے کون سا پروگرام دیا تھا. آپ حدیثیں پڑھیے. رسول اللہ تو بس ان کو ایمانی شعور دیتے تھے، باقی سارا کام خود پروگرام بناتے تھے صحابہ. کوئی بھی حدیثوں میں آپ نہیں بتا سکتے کہ وہاں رسول اللہ لوگوں کو کوئی پروگرام دیتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ پروگرام سازی جو ہے وہ دعوت کی تصغیر ہے. دعوت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. دعوت اللہ کا جو کام ہے اس کو اگر آپ پروگرام کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. دعوت اللہ کا کام تو اندر سے ایک طوفان بن کر نکلتا ہے. اندر سے ایک بہت ہی گہرا موٹیویشن، اندر سے ایک بہت گہرا انسینٹیو، اندر سے ایک بہت ہی ایک طوفانی جذبہ عمل کرنے کا، اس کے تحت آدمی دعوتی کام کرتا ہے. تو یہ دعوت اللہ کا جو کام ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا اگر کچھ سمجھا آدمی کہ اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے. میں تو اس کو ایک ریڈیکولس بات سمجھتا ہوں. تو بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ محاسبہ کیجیے، بہت زیادہ ایک ایک چیز کو جانچیے، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، ہر چیز کو تولیے کہ آپ نے اپنی انرجی کہاں خرچ کی، آپ نے اپنا پیسہ کہاں خرچ کیا، آپ نے اپنا ٹائم کہاں لگایا. ہر چیز کو بہت زیادہ تولیے، بہت زیادہ جانچیے. کیونکہ حدیث میں بہت ہی عجیب لفظ آیا ہے کہ وزنو قبلان توزنو، وزنو قبلان توزنو، یعنی اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے. وزنو قبلان توزنو، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے. کیسی عجیب یہ یعنی ہلا دینے والی حدیث ہے. وزنو قبلان توزنو، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری طور پر وقت آ گیا ہے جب ہمیشہ ہر شخص اپنے کو خود ہی تولے، کیونکہ آخری وقت جب وہ آ جائے گا، جب فرشتے تولیں گے تو وہ تو بہت ہی بھیانک لمحہ ہوگا. تو اس حدیث کو آپ میں سے ہر شخص یاد رکھے کہ وزنو قبلان توزنو، اپنے کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بخشش فرمائے اور جنت میں جگہ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.